السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النمل سورہ نمبر 27 اور اسی سورت سے آیت نمبر 38، 39، 40 یعنی 38، 39، 40 یہ تین آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، کل کا درس آپ کو یاد ہوگا، ہم نے آپ کے سامنے بتلایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کی روشنی میں کہ ملکہ بلقیس نے جب بہت سارے تحفے تحائف دے کر وفد کو، ڈیلیگیشن کو سیدنا سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس کا ڈینائی کیا، انکار کیا اور کہا کہ اللہ کا دیا ہوا تم سے زیادہ ہمارے پاس ہے، جو تمہارے پاس ہے اس کے ساتھ تم خوش رہو، میں نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا ہے، نہیں تو میں ایسا لشکر لے کر کے آؤں گا جس کا مقابلہ تمہارے ملک کے حکمران اور وہاں کی فوج نہیں کر پائیں گی۔ سامعین کرام، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری میں اور امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر امام محمد بن اسحاق سے اور انہوں نے یزید بن رومان سے روایت کیا کہ جب وہ وفد اور قاصد سیدنا سلیمان علیہ السلام کا جواب لے کر ملکہ بلقیس کے پاس پہنچے اور جب سیدنا سلیمان علیہ السلام کے جواب کو ملکہ بلقیس کو دیا تو ملکہ بلقیس نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی معمولی فرما روا اور بادشاہ نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ بہت عظیم ترین قوت ہے، لہذا اس سے بھیڑنا بالکل نادانی اور بیوقوفی کی بات ہوگی، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں اور ہتھ کنڈوں سے بھی ان کو نہیں ہرا سکتے ہیں۔ لہذا فوراً ملکہ بلقیس نے پھر سے ایک قاصد کو دوڑا دیا اور کہا کہ سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں جانا اور یہ عرض کرنا کہ ہم اپنے حکمرانوں اور سرداروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں، دیکھیں گے کہ آپ کیا دعوت دینا چاہتے ہیں، آپ جو دعوت دیں گے اگر وہ صحیح اور سچا ہوا تو ضرور بھی ضرور ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ سامعین کرام، یہ جو ملکہ بلقیس ہے، جب یہ یمن کے دوسرے سرداروں میں سے 12 سرداروں کو جب انہوں نے سلیکٹ کر لیا تو 12 سرداروں کے ساتھ نکلنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ جو تخت ہے جس پر میں بیٹھتی ہوں، بتلایا تھا میں نے اس سے پہلے کے درس میں، ہدہد نے جب آ کر کے خبر دیا تھا سیدنا سلیمان علیہ السلام کو تو یہ خبر دیا تھا کہ ایسے تخت پہ بیٹھتی ہے وہ لیڈی خاتون حکمران کہ ویسا تخت کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس تخت کے اس پورا تخت سونے کا بنا ہوا ہے، اس میں ہیرے، جواہرات، یاقوت اور زمرد بالکل لگے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ حکمران عورت نکلنے لگی تو نکلنے سے پہلے اس نے سب سے پہلے اس تخت کو وہاں سے اٹھوایا اور اٹھوا کر کے 7 کمروں کے اندر رکھا۔ پہلے زمانے میں 7 کمرے بنا کرتے تھے، یعنی ایک کمرے کے اندر دوسرا کمرہ، پھر اس کمرے کے اندر تیسرا کمرہ، پھر چوتھا، پانچواں، چھٹا، سب اسی کے اندر ہے اور سب میں دروازے لگے ہوئے ہیں۔ جو سب سے آخری اور 7واں کمرہ تھا اس کے اندر جا کر کے اس تخت کو رکھوایا اور سارے دروازوں میں تالے لگا دیے گئے اور پھر بہت سارے چوکیدار کو وہاں پر کھڑا کر دیا اور کہا کہ اس تخت کی حفاظت کرنا، میرے آنے سے پہلے کسی کو دکھانا بھی نہیں اور کسی کو اندر لے جانا بھی نہیں، کوئی بھی اس تخت کو دیکھ بھی نہیں پایا اور چھو بھی نہیں سکے، اس طرح سے حفاظت کرنا۔ تخت اندر رکھ دیا گیا اور اس کے بعد ملکہ بلقیس 12 یمنی سرداروں کے ساتھ نکلے اور ہر سردار کے انڈر میں ہزاروں لوگ تھے جو سیدنا سلیمان علیہ السلام کی طرف نکل پڑے۔ قافلہ نکلا، ادھر سلیمان علیہ السلام نے ایک جن کو مقرر کیا ہوا تھا جو ہر صبح و شام کی خبر سیدنا سلیمان علیہ السلام تک پہنچا رہا تھا، پل پل کی خبر پہنچا رہا تھا۔ اب جو ہے ملکہ نکلی ہے اپنے سرداروں کے ساتھ، اب فلاں جگہ پہنچی ہے، اب فلاں جگہ پہنچی ہے، اب فلاں جگہ پہنچی ہے، اور جب بالکل قریب آ گئے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ملک کے اور حکومت کے بالکل قریب آ گئے تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے ماتحت تمام جنوں اور انسانوں کو جمع کیا اور کہا یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین،
قال سلیمان نے کہا یا ایھا الملأ اے سردارو ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، یہ لوگ یعنی ملکہ بلقیس اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں یہ جو فرما بردار ہو کر کے میرے پاس چلے آ رہے ہیں، اس کے آنے سے پہلے پہلے کون ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو یہاں پر لا کر کے رکھ دے گا؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی طاقت رہی ہوگی، لیکن یہ کچھ نہیں، ابھی یہ صرف اور چھوٹی بات اور پہلی بات ہے۔ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے یہ بات کہی تو اللہ نے فرمایا قال عفریت من الجن، جنات کا ایک قوی ہیکل جن، جنات کا ایک قوی ہیکل جن، بہت بڑا جن۔ اس سلسلے میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری کے اندر اور امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم میں لکھا ہے کہ امام مجاہد کہتے ہیں کہ وہ ایک دیو پیکر جن تھا، اور امام ابو صالح کہتے ہیں کہ وہ بالکل پہاڑ کی طرح سے وہ جن تھا۔ وہ جن سیدنا سلیمان علیہ السلام کے سامنے آیا اور کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، آپ جو بھی دربار میں اور بادشاہت کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے اپنے تخت پہ، اس تخت سے اٹھنے سے پہلے پہلے میں اس کو لا کر کے رکھ دوں گا۔ یہ تخت ابھی آئے گا، ابھی وہ لوگ آ رہے ہیں اور آپ یہاں سے اٹھیں گے، آپ کے اٹھنے سے پہلے پہلے وہ تخت میں لا کر کے رکھ دوں گا۔ اس سلسلے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہی کہنا ہے۔ حافظ بغوی نے اپنی تفسیر البغوی کے اندر اور امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر لکھا ہے کہ امام بغوی کہتے ہیں کہ اس جن کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ جو ابھی پائے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی جو اپنے سنگھاسن پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے اٹھنے سے پہلے پہلے میں وہ تخت لا کر کے آپ کے پاس رکھ دوں گا۔ اور اس سلسلے میں دیگر ائمہ تفسیر کا یہ کہنا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنی امور حکومت کو چلانے کے لیے، لوگوں کا فیصلہ کرنے کے لیے اور تمام مملکت کے خوراک وغیرہ کا انتظام کرنے کے لیے دن کے آغاز سے لے کر کے دوپہر تک تخت پر بیٹھا کرتے تھے۔ گویا اس جن کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے بیٹھنے سے، آپ کے اٹھنے سے پہلے پہلے وہ تخت آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا۔ بالکل کلیئر ہے اور بالکل اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، لیکن نہیں، سیدنا سلیمان علیہ السلام کی جو سلطنت اور بادشاہت تھی اور جو قوت عظیم اور جو لشکر جرار اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا تھا، وہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر کے تھا، وہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر کے تھا۔ سامعین کرام، یہاں پر میں آپ کو بتلا دوں کہ اس جن نے کہا کہ انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھے وہ تخت آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا۔ وانی علیہ لقوی امین، اور یقیناً میں اس چیز کے اوپر پوری قوت رکھنے والا، اور جو تخت لاؤں گا اس کے اندر ہیرے جواہرات اور زمرد جو جڑے ہوئے ہیں اس کے لیے میں امانت دار بھی ہوں، میں ایک دم بحفاظت وہ تخت آپ کے پاس لے کر کے آ جاؤں گا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، اس سے بھی جلدی کوئی لا سکتا ہے کہ نہیں لا سکتا ہے، میرے اٹھنے سے پہلے لانا بہت دیر ہو گیا، اس سے بھی جلدی کوئی لا سکتا ہے کہ نہیں لا سکتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس سے بھی پہلے کوئی لے کر کے آئے۔ اور اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو کیسی بادشاہت دی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میرے بھائی نے دعا نہیں کیا ہوتا سلیمان نے تو میں جن کو پکڑ لیتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دعا کیا تھا لا ينبغي لأحد من بعدی، جو حکومت تو مجھ کو دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ حکومت اب میرے بعد کسی کو مت دینا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، اور ویسی حکومت نہ کسی کو ملی ہے اور نہ ملے گی۔ اور سیدنا سلیمان علیہ السلام جو اس تخت کو لانا چاہتے تھے، حالانکہ وہ تخت 7 دروازوں کے اندر ہے، سارے کمروں کو بند کر دیا گیا ہے، بے شمار چوکیدار ہے وہاں پر، اندر گھس نہیں سکتے ہیں، کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا ہے، لیکن سیدنا سلیمان علیہ السلام وہ تخت اس لیے منگوانا چاہتے ہیں تاکہ ملکہ بلقیس کو اور اس کے ساتھ جو آنے والے حکمران اور سرداران اور جو دیگر لوگ ہیں ان کے سامنے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی نبوت کی صداقت اور اسلام کی حقانیت بالکل واضح ہو جائے۔ اسی لیے وہ ایسا کرنا چاہتے تھے، کیونکہ یہ خرق عادت اور ایک معجزہ ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اسی لیے کہا کہ اس سے بھی جلدی کوئی لا سکتا ہے کیا؟ تو اللہ نے فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتاب کا علم ملا تھا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم دیا گیا تھا، وہ کہنے لگا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اس شخص کا نام آصف تھا۔
اس شخص کا نام آصف تھا. اور امام محمد بن اسحاق نے یزید بن رومان سے روایت کیا کہ اس آدمی کا نام آصف بن برخیہ تھا اور یہ ایک سچا آدمی تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا تھا. اور اسی طرح سے امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ پکا سچا مومن تھا. دیکھیں جن کے مقابلے میں مومن، لوگ جنات کرتے ہیں، لوگ موکل کرتے ہیں. ہمارے رب کے تو صرف چاہ دینے سے ہو جاتا ہے. ہمارا رب صرف کہہ دے گا کن تو ہو جائے گا. جن کو تو کرنا پڑے گا، جن کو تو اپنا فزیکلی طاقت لگانا پڑے گا. رب العالمین کو کچھ نہیں، بس کن کہہ دینے کی ضرورت ہے. اسی لیے وہ آدمی جس کو کتاب کا علم ملا تھا اس نے پورے یقین سے کہا کہ انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک. آج کیوں نہیں ہوتا ہے؟ سوچئے جنگ بدر کے اندر فرشتے اتر گئے تھے نا، 1000 کی تعداد میں فرشتے اترتے چلے گئے تھے. آج کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک پیالے سے لوگوں نے پانی پی لیا. آج کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ آج بھی تو ہو سکتا ہے. منسلوا اتر گیا تھا، آج کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ آج کل جو ہمارا ایمان ہے وہ بالکل اسکریپ ہے. ہمارا ایمان، ہمارا عمل بالکل ردی کا ٹکڑا ہے. اللہ نے فرمایا کہ قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک آدمی جس کو کتاب کا علم تھا اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں سلیمان علیہ السلام؟ آپ صرف ایسے پلک جھپکیے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ صرف پلک جھپکیے اور وہ تخت آپ کے سامنے ہوگا. آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ایسے پلک جھپکیں گے اور آنکھ اٹھائیں گے، اس سے پہلے وہ تخت آپ کے پاس ہوگا. اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ہے. اس بات کو کوئی دیو مالائی نہ سمجھے، دیو مالائی کہانی نہ سمجھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے. تو اس آدمی نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ سچا مومن اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، رب کے بارگاہ میں جھکتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے یا ذل جلال والاکرام، کیونکہ وہ اسم اعظم کا جاننے والا وہ عالم دین تھا. اس نے کہا یا ذل جلال والاکرام اور اتنا کہا اور اللہ سے دعا کیا. سیدنا سلیمان علیہ السلام کی پلک ہے جھپکی اور اٹھایا تو دیکھا کہ تخت وہاں پر رکھا ہوا ہے. تخت وہاں پر رکھا ہوا ہے. جیسے ہی تخت کو رکھا ہوا دیکھا تو کہا ھذا من فضل ربی. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. وہاں پر کوئی یہ نہیں کہا کہ ہم اتنے بڑے بادشاہ ہیں، یا وہ عالم دین یہ نہیں کہا کہ میں نے اتنا بڑا کارنامہ کہا، نہیں، بلکہ کیا کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ رب یہ آزمانا چاہتا ہے کہ دیکھیں کہ ہم لوگ میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں ادا کرتا ہوں. کیونکہ سب تو سلیمان علیہ السلام کے انڈر میں تھے. سلیمان علیہ السلام کے کہنے سے ہی یہ سب کیا. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، جو اللہ کی جو نعمتیں مجھ پر ہوئی اس میں سے ایک نعمت ہے. لیبلونی اشکر ام اکفر، رب دیکھنا چاہتا ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ نہ شکری کرتا ہوں. کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبھی کو نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ نعمتوں سے نوازتا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ کتنا شکر ادا کرتا ہے رب کا. اور شکر ادا کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زبان سے الحمدللہ کا جو ہے بالکل بوچھار لگا دو، نہیں، وہ تو شکر کا ایک طریقہ ہے بس. اصل شکر یہ ہے کہ ہمارے جسم کے ہر حصے، ہمارا جسم کا ہر اعضا، ہمارے جسم کے ہر پارٹ، ہمارا رواں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو جائے. اصل میں یہ شکر ہے. اور اسی چیز کو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، تاکہ رب مجھ کو آزمانا چاہتا ہے، آزمائے کہ میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا رب کی ناشکری کرتا ہوں. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو شکریہ ادا کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا. ایسا نہیں کہ رب کا شکریہ ادا کر کے کوئی رب کی بادشاہت کو بڑھا دے گا. کوئی اگر دن رات نمازوں کو ادا کر رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، تو اس سے رب کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. وہ اس آدمی کو خود فائدہ ہو رہا ہے. اس لیے کہا کہ جو آدمی شکر ادا کرے گا وہ اپنے لیے ادا کرے گا. ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اور جو ناشکری کرے گا تو سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے بے پرواہ، انتہائی بے نیاز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. پوری دنیا مل کر کے اللہ کی عبادتوں میں مشغول ہو جائے گا، اللہ کی مملکت میں اضافہ نہیں کر سکتا. پوری دنیا مل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پہ لگ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مملکت میں ایک رتی بھی وہ کمی نہیں کر سکتا.
ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے جو ہمارے لیے بڑی حیرت انگیز ہے، جس کو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔